آج سے تقریباً 3000 سال قبل مصر میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام فرعون تھا۔ یہ نہایت ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ نہ صرف یہ کہ یہ رعایا پر ظلم کرتا تھا بلکہ خدا ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا، نعوذ باللہ، اور اس نے حقیقی خدا کو للکارنے کی جرت بھی کی تھی۔ یہ ایک ظالم اور انتہائی بدکار شخص تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنے غلاموں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ اس نے لوگوں کو حکم دے رکھا تھا کہ اس کے آگے سجدہ کیا جائے، اور جو کوئی بھی سجدہ نہ کرتا فرعون ان پر ظلم کی انتہا کر دیتا اور اس سے قتل تک کروا دیتا۔ اس فرعون کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایک اللہ کی طرف بلایا، انہیں فرعون یعنی جھوٹے خدا کی عبادت سے روکا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو سچے دین کی دعوت دینا شروع کی۔ اس دعوت کے نتیجے میں فرعون کے محل میں سے ایک عورت جس کا نام مشاطہ تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ مشاطہ فرعون کے محل میں ایک خادمہ تھی۔ یہ فرعون کی بیٹی کے کام کاج اور اس کی خدمت کے لیے مامور تھی۔ مشاطہ چھپ کر اسلام قبول کر چکی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ چھپ کر کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ہوا کچھ ایسا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اتفاقاً ان کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھا رہی تھی تو ان کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ ادا ہو گیا۔ اس پر شہزادی نے حیرت سے کہا، آج تم نے عجیب کلمہ کہا ہے، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ مشاطہ نے کہا، فرعون رب نہیں بلکہ رب تو وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو رزق دیتا ہے۔ شہزادی نے اس کے جواب میں کہا، اچھا کیا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ مشاطہ نے کہا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فرعون کی بیٹی نے یہ سب کچھ جا کر اپنے باپ کو بتا دیا۔ اس بات پر وہ بہت ہی غضبناک ہوا اور فرعون نے مشاطہ کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ جب وہ آئی تو فرعون نے پوچھا، کیا تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ مشاطہ نے دلیرانہ انداز میں جواب دیا، میں تجھے اپنا خدا نہیں مان سکتی، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ جواب سن کر فرعون کو دھچکا لگا۔ اس سے مشاطہ سے اس دلیری اور اس بہادری کی ہرگز امید نہ تھی۔ فرعون نے اس عورت کو عبرتناک سزا دینے کا سوچا تاکہ ایسی بہادری کسی اور میں پیدا نہ ہو۔ فرعون کو اس عورت کا اپنے بچوں سے بے انتہا پیار کا علم تھا۔ اب فرعون نے حکم دیا کہ ملازمہ کے بچوں کو دربار میں لایا جائے۔ ساتھ یہ بھی حکم جاری کیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل گرم کیا جائے۔ جب تیل خوب کھولتا ہوا گرم ہو گیا تو فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کے سب بچوں کو اس گرم تیل میں ڈالا جائے۔ یہ حکم سنتے ہی مشاطہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، لیکن اس نے خوب صبر اور ہمت کا مظاہرہ کیا۔ ملازمین نے مشاطہ کے ایک بچے کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے تیل کی جانب لے جانے لگے۔ وہ بچہ چیختا چلاتا رہا، سپاہیوں کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے، فرعون کے سامنے، لیکن فرعون کو ذرا ترس نہ آیا۔ سپاہیوں نے اس بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس معصوم بچے کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیر رہی تھی۔ اب فرعون نے مشاطہ سے کہا، اب اس انویزیبل خدا کو چھوڑ دو اور مجھے رب مان لو۔ مشاطہ نے دلیرانہ جواب دیتے ہوئے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ فرعون اس جواب پر حیرت زدہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے دوسرے بچوں کو بھی تیل میں ڈال کر شہید کر دیا گیا۔ سب بڑے بچوں کے بعد سپاہی اس معصوم بچے کی طرف بڑھے جو ماں کی گود میں تھا اور شیر خوار تھا۔ جب سپاہیوں نے بچے کو زبردستی چھینا تو اس بچے نے زوردار چیخ ماری جس کو سن کر ماں کا کلیجہ پھٹنے لگا اور وہ بے قابو ہو کر زمین میں گر گئی اور خوب رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ اس مشاطہ پر ہونے والے ظلم سے اچھی طرح باخبر تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا۔ شیر خوار بچہ جو بولنا جانتا بھی نہ تھا وہ بولنے لگا۔ بھری محفل میں بچے نے کہا، اے میری ماں، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے معاملے میں بہت ہلکی ہے۔ دربار میں موجود سب لوگ اس معجزے پر انتہائی حیرانگی کا شکار ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ کچھ ہی لمحوں میں معصوم کو دیگ میں ڈالا گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ اپنے تمام بچوں کو اس ظلم میں دیکھنے کے بعد مشاطہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اگر وہ چاہتی تو ایک کلمہ کفر کہہ کر اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بچا لیتی، لیکن اس کو حقیقی اور وحدہ لا شریک اللہ پر مکمل ایمان تھا۔ اس نے دنیا کے بجائے آخرت کو چنا اور ایک اللہ پر مکمل ایمان رکھا۔ سب بچوں کے بعد درباریوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور دھکیلتے دھکیلتے اسے دیگ کے پاس لے گئے۔ خادمہ کے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے فرعون کو دیکھا اور کہا، رکو، میری ایک درخواست ہے۔ یہ سن کر فرعون کو ایک امید کی کرن نظر آئی۔ اس نے کہا، بتاؤ کیا خواہش ہے؟ مشاطہ نے کہا، تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع کر کے ایک جگہ دفنا دینا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور سپاہیوں نے اسے بھی دیگ میں پھینک دیا اور وہ شہید ہو گئی۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مصر کی جانب سے خوشبو محسوس ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی جانوں کا سودا کیا تھا۔ اس کی اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا، وہاں سے جس دن انہیں دفن کیا گیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت عطا کی گئی، نہ صرف بلکہ ایک ایسی جگہ بھی عطا کی گئی جہاں کوئی ہمیں عبادت سے روکنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ اس ایمان کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی، تو اللہ کا شکر ادا باقی باتوں کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی کرتے رہا کریں۔